افضل خان کی کتاب کی رونمائی پھولوں کے شہر میں انجام پائی۔ میں افضل خان کو اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ افضل خان جیسا مخلص انسان اس روئے زمین پر شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ بچوں کی نفسیات سے واقف یہ خوب ہیں، بچوں کی نفسیات سے واقف یہ خوب ہیں، اخلاق کے بلند ہیں، مہمان نواز ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بچوں کی نفسیات سے واقف یہ خوب ہیں، اخلاق کے بلند ہیں، مہمان نواز ہیں۔ اہل قلم کرے نہ کیوں تعریف آپ کی، اہل قلم کرے نہ کیوں تعریف آپ کی، طفلی ادب کے آپ تو ایک شاہ باز ہیں، طفلی ادب کے آپ تو ایک شاہ باز ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شہر کلکتہ میں یا پورے بنگال میں دو تین ہی لوگوں کو لوگ شریف کہا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مرحوم میں پروفیسر شاہ مقبول احمد صاحب کو کہا جاتا تھا، اور وہی شرافت، وہی نفاست اور وہی محبت کا جذبہ اگر دیکھنا ہو تو محمد افضل خان میں دیکھیے۔ افضل خان کے اندر تخلیقی صلاحیت بہت ہے، لیکن وہ اپنے کام میں کچھ اس طرح مصروف رہتے ہیں کہ وہ تخلیقی عمل کو جو وقت دینا چاہیے وہ دے نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود افضل خان آہستہ روی کے ساتھ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے قلم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ وہ کسی کمپٹیشن کے شکار نہیں ہیں، نہ بہت جلدی کے شکار ہیں کہ وہ کتابوں پر کتابیں آئیں، اور وہ موضوع کا انتخاب بھی بہت عمدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک نظم کا ان کی ایک نظموں کا مجموعہ بچوں کے حوالے سے آئی، اب بچوں کی مصنفوں کے حوالوں سے ان کی کتاب آئی کہ بچوں کے جو مصنف ہیں یا شاعر ہیں اور جن کو وہ جو پذیرائی ملنی چاہیے وہ پذیرائی نہیں ملی ہے، ان کے سلسلے سے انہوں نے یہ کتاب پھولوں کے شہر میں لکھی۔ اور یہ کتاب اس لیے بھی مقبول ہوگی کہ بچوں کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ بڑوں کی دلچسپی کا سامان بھی اس میں مہیا ہے۔ اس کتاب میں کہیں بھی کوئی ترسیل کا معاملہ نہیں ہے، بچوں کے لیے آسان زبان میں کتاب لکھی گئی ہے، اس لیے یہ کتاب بہت مقبول ہوگی۔ میں ان کے قلم کی روانی کی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو امید رکھتا ہوں کہ محمد افضل خان اس راہ پرخار میں تھک کر بیٹھ نہیں جائیں گے، بلکہ یہ اپنے آگے کے سفر کو مزید روشن کریں گے۔ پھر ایک بار محمد افضل خان کو مبارکباد۔ افضل خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ معمولی نہیں کام ہے، بلکہ اسے غیر معمولی کہا جائے گا۔ اسی کلپنا چاولہ آڈیٹوریم میں انہوں نے کئی مجلسیں منعقد کی اور اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کا کام شروع کیا، ایک ماحول بنایا، اور اب تو ایک اچھا خاصا ادبی ماحول یہاں بن گیا ہے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ادبی تقریب ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے آج ان کی کتاب کا اجرا ہوا، اور ایک ایسی کتاب جو بڑوں کے لیے بھی مفید ہے اور بچوں کے لیے بھی، دونوں کو یہ فائدہ پہنچانے والی کتاب ہے پھولوں کے شہر میں۔ پھولوں سے مراد بچوں اور ان کے شہر میں جو لوگ ان کے سلسلے میں لکھنے پڑھنے والے مختلف زبانوں میں ہیں، ان کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ تو افضل دراصل بڑی تیزی کے ساتھ ادب اطفال کی بھی خدمت کیے جا رہے ہیں، اور ادب کی دوسری شیخوں کی بھی خدمت کیے جا رہے ہیں، اور بزم آرائی کا ذکر ہوا، انجمن آرائی کا ذکر ہوا، لوگوں سے ملنے ملانے ان کی حوصلہ افزائی کا ذکر ہوا۔ دراصل یہ عوامی سطح پر بھی کام کر رہے ہیں، ادبی کام، زبان کا کام، اور اپنے تصنیفی سطح پر، تخلیقی سطح پر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ دونوں طرح سے یہ صرف اپنے آپ میں منجمد ہو کے نہیں رہ گئے، یہ مرکوز بالذات جس کو کہا جاتا ہے، سیلف سینٹرڈ یہ نہیں ہے، اپنی ذات بھی ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے، یہ بٹے ہوئے ہیں تمام لوگوں میں، اور سب لوگوں کو ایک ساتھ ایک پورا کارواں لے کر چل رہے ہیں۔ وہ ہر بہر طور
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस किताब के लिए भी और उनकी जितनी सरगर्मियाँ हैं उनके लिए भी। अल्लाह उनको तारदेर सलामत रखे और उनके जज्बे को जवान रखे। फूलों के शहर में किताब का इजरा हो रहा था और ये किताब के मुसन्निफ़ मेरे दोस्त अफजल ख़ान साहब हैं। जब वो तशरीफ़ लाए मेरे पास आज से 4-5 दिन पहले, उन्होंने अपनी किताब मुझे दी और साथ में ये इज़हार किया कि इस किताब की इजरा की रस्म में आपकी निज़ामत होगी। तो मैंने बखुशी कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसमें बहुत सी अहम शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं। कैसर शमीम साहब के बदस्त मुबारक से इस प्रोग्राम का इफ्तिदा हुआ, इस किताब की इफ्तिदा हुई। सदारत हलीम साबिर साहब की थी और बहुत सी अहम शख्सियात यहाँ मौजूद थी। कल्पना चावला स्टेडियम में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इस प्रोग्राम के हवाले से जो गुफ्तगू हुई इस किताब को लेकर के, तो ऐसा लगा कि ये किताब बच्चों के लिए नहीं, अतफ़ाल के लिए ही नहीं है बल्कि बड़ों के लिए भी है। बहुत ही इसके अंदर ज़ख़ीरा है, मालूमाती ज़ख़ीरा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने इसमें जोड़ी हैं जिससे बच्चों को शग़फ़ हासिल हो, उनके अंदर शौक़ हासिल हो और साथ साथ बड़ों को भी एक मालूमाती उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो। शुक्रिया भाई। मोहम्मद अफजल ख़ान साहब की किताब फूलों के शहर में जो यहाँ रस्म इजरा अदा की गई, तो एक्चुअली सच पूछिए तो ये तो लोहों का शहर है। लोहों के शहर में फूलों का शहर बसाने वाला मोहम्मद अफजल ख़ान ही है जिसने ये साबित किया कि यहाँ लोहों के अलावा फूल भी हैं। यानी वो बच्चे जो कि उर्दू के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें उर्दू की तरफ से एक तरह से तहरीक उनको मिलनी चाहिए। वो पढ़ें और उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा हो। मैं समझता हूँ कि यही एक इनके अंदर जज्बा है जिसके सबब वो किताब मंजर आम पर आई है। और अब दिलचस्प बात यह है कि ये मज़ामीन का मजमुआ तो है ही, इनकी कहानियों का मजमुआ भी बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये मजमुई तौर पर लगे हुए हैं छोटों को बड़ा करने में, और मुझे उम्मीद है कि वो छोटे जो उर्दू से कम वाकिफ़ हैं अब बड़े होंगे और उर्दू से ज़्यादा वाकिफ़ होंगे इंशाअल्लाह। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद अफजल ख़ान टिकियापाड़ा में एक बड़ी हैसियत के मालिक फ़नकार हैं। ये लिखने पढ़ने में भी बहुत संजीदा हैं और उसी के साथ लोगों को जोड़ने में भी। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि टिकियापाड़ा में अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके चारों तरफ लोग जमा हो सकते हैं तो वो अफजल ख़ान है। क्योंकि अफजल ख़ान ने ये कोशिश की है कि अपने उसने अखलाक से लोगों को जोड़ के रखें और उनका लिखने पढ़ने का सिलसिला भी काफ़ी अच्छा है, अहम है। ये जो नई किताब आई है फूलों के शहर में, ये बच्चों के लिए, बच्चे फूल होते हैं, तो एक्चुअली रूमी को, टैगोर को और दूसरे लोगों को ये बच्चों के शहर में लेके आए। इन्होंने कोशिश ये की कि अदब अतफ़ाल में इसकी गुंजाइश निकाली जाए कि बच्चे उन बड़े नामवर लोगों को भी पहचान सकें जिनका अदब बड़ी उम्र के लोगों तक महदूद होता है। इस लिहाज से मैं अफजल साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इसकी खुशी का इज़हार करता हूँ कि एक बहुत कामयाब बड़ा प्यारा सा जलसा उन्होंने कराया। अल्लाह उनको तरक्की दे और ऐसे ही वो हर किसी को खुश कर देना है। जनता टीवी हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है। आज हम महफिल खुशरन और अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से जो एक प्रोग्राम किया गया मोहम्मद अफजल ख़ान की किताब फूलों के शहर में, इस महफिल की सदारत फरमा रहे थे हिंदुस्तान के मशहूर शायर हलीम साबिर साहब और कैसर शमीम साहब तशरीफ़ फरमा थे। अशर हाशमी ने इस किताब के हवाले से कहा कि अफजल ख़ान का कन्वस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने का मौका है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, सबों के लिए है। कैसर शमीम साहब ने कहा इस मौके पे
کہ افضل صاحب کے یہاں جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مخلص انسان ہیں اور ایسی ایسی باتیں اور نئی نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ بڑے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں اور بچے بھی. انہوں نے کہا کہ افضل خان ایک بہت اچھے منتظمین ہیں اور انتظام کرنے والوں میں ہیں. ٹکیا پاڑا میں بہت ساری محفلیں ہوئی آج تک اور ہوتی رہتی ہیں, لیکن افضل خان نے جس طریقے سے اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں وہ قابل تعریف ہے. آج مہمانوں کے خصوصی توجہ کے مرکز بنے اور اس موقع پہ جاوید مجیدی نے جو خطاب پڑھا وہ بھی قابل تعریف رہا. شہر کے کریم شخصیتوں نے اس میں شرکت کی, کلکتہ ہاوڑہ کے شخصیتوں نے, اور سبھوں نے افضل خان کی اس کتاب کی تعریف کی اور ان سے یہی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے کتاب کو عوام تک لے جائیں اور اسی طرح سے لکھتے پڑھتے رہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے جنتا ٹی وی ہندوستان. بہت السلام علیکم. کرشمہ ساز ہے قدرت کرم فرماتا ہے, کرشمہ ساز ہے قدرت کرم فرماتا ہے. ہزاروں لوگ ہیں کوئی تو سمجھ پاتا ہے. السلام علیکم. میں کیسر علی اشرفی جنتا ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنتا ٹی وی یہاں پہ آئے اور مہمانوں کا تصویر لیا, ویڈیو بنایا اور محفل خسرنگ کا افضل خان کا کتاب اظہار ہوا پھولوں کے شہر میں. اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں اور طاقت دے کہ ایسی کتابیں اور لکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.